اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اسی طرح جذبات بھی دیے ہیں جی۔ تو عقل اور جذبات جو ہیں ان دونوں کا جو بیلنس ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک بہترین صورتحال ہے۔ صحیح۔ جبکہ عقل اور جذبات میں جو عدم توازن ہوگا وہ خرابی پیدا کر دے گا، خواہ عقل بڑھ جائے خواہ جذبات بڑھ جائیں۔ صحیح۔ کیونکہ جذبات کا جو عمل دخل ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ ایک فطری چیز ہے اور ایک اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عقل کو اتنا استعمال کرے کہ اس کا کوئی قریبی بھی دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اور وہ بولے بھائی جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ صحیح۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ وہ اتنا حقیقت پسند ہو جائے، ایب نارمل کہلائے گا یہ ایب نارمل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت اور جذبات ان دونوں کا جو باہمی تعامل ہے، جو ان کا ملاپ ہے، اس سے اصل چیز سامنے آتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تو انسان عقل ہی اپنے زندگی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، یعنی کہ موسٹ آف دا ٹائم جو اسے اپنے زندگی کے معاملات نمٹانے ہیں اس میں عقل ہی استعمال کرے گا، بے شک۔ لیکن اس میں جذبات کا کچھ نہ کچھ پورشن ہوگا، کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ حقیقت پسندی بذات خود کیا چیز ہے، تو اس کے لیے جو اس سے کنٹراڈکٹ چیزیں ہیں، صحیح، اس سے مد مقابل جو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کے معنی کو سمجھ جائیں گے تو اس کا معنی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے ہے کہ جیسے اندھیرے کو سمجھنے کے لیے روشنی کا جاننا اور روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کا جاننا ضروری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک لفظ سنتے ہیں خوش فہمی۔ خوش فہمی، جی، معروف۔ اب خوش فہمی کا لفظ ذہن میں آتے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جو بندہ ضرورت سے زیادہ اچھے گمانوں کی دنیا میں رہتا ہے وہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ ایسا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں امید پسندی یا امید پرستی۔ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہوپ فل رہتا ہے، آپٹیمسٹک رہتا ہے۔ اچھا، ایک سرٹن حد تک یہ چیز پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ امید پرستی جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے مد مقابل آ جاتی ہے مایوسی۔ جی۔ مایوسی بھی ایک ذہنی کیفیت ہے۔ ایک آدمی ہر شے کے اندر مایوسی کا پہلو ہی سامنے رکھتا ہے، جی، اور اس کی نظر میں نہ کبھی کچھ صحیح ہوا ہے، نہ ہونا ہے، نہ ہوگا۔ جی۔ جو اس پہ رہے گا تو وہ بھی حقیقت کی دنیا سے دور رہے گا۔ صحیح۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ جب ہم خوش فہمی کو بھی ایک سائڈ میں کر دیتے ہیں، ہم امید پرستی کو بھی اس کی حد میں لے آتے ہیں، ہم مایوسی کا لیول بھی جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ایکچوئل صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اسے حقیقت پسندی کہا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو حقیقت پسندی کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کو اس انداز کے اندر دیکھنا جیسا اسے دیکھنے کا حق ہے۔ صحیح۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ جی۔ اے اللہ ہمیں چیزیں ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں حقیقتوں کا ادراک ہو جائے، ہمیں اس کی صحیح صورتحال کا ادراک ہو جائے کہ وہ شے کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اپنی زندگی کے اندر بھی یہ جو جتنی ایک فیملی آپ کہہ لیں، فیملی ورڈز ہیں، جی، کہ جو ہے وہ امید پرستی ہے اور مایوسی پرستی ہے اور حقیقت پسندی ہے، یہ جو فیملی ورڈز ہیں جب یہ اعتدال پہ آ جائیں گے تو وہاں پر حقیقت پسندی کا وجود ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اس میں گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ اسباب و وسائل کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی حقیقی صلاحیتوں کو بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو نتائج ہیں اس میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان صلاحیتوں اور ان اسباب کی موجودگی میں نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ جو نتیجہ نکلنا چاہیے اگر آپ نے اس سے بہت زیادہ توقعات رکھی ہیں تو یہ خوش فہمی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے اس سے بہت کم توقعات رکھی ہیں تو یہ مایوسی ہو جائے گی۔ تو ان بٹوین جو سچویشن بنتی ہے یہ حقیقت پسندی کہلاتی ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کی اعتدال کا نام ہے۔ اور اعتدال وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور ایون کہ جو زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ اعتدال کا حکم دیتا ہے، اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے، فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین طرز عمل وہ ہے جو میانہ روی والا ہو، اس میں اعتدال کی صورت اختیار کی جائے۔ تو حقیقت پسندی بیسیکلی خارج کے اندر پائی جانے والی ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے
ایک قسم کا فیصلہ سازی کرنا اور اسی کے مطابق نتائج کی توقع رکھنا ہے اور اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ ماشاء اللہ۔